اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے شرعی احکام کے اعتبار سے سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، دوسری عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے، اور اس کے آگے 3 مزید دن، تو 4 دن وہ اور ایک عید الفطر، 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق حدیثیں لا رہے ہیں۔ تو باب صیامی ایام التشریق، یعنی ایام تشریق کے روزوں کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1996۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایام مینا میں روزے رکھتے تھے، اور ان کے والد یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ایام میں روزے رکھتے تھے۔ اچھا، یاد رکھیے کہ مینا میں جب پہنچتے ہیں نا تو یہ 8 ذوالحجہ کو پہنچتے ہیں، 8 اور پھر 9 کو پھر چلے جاتے ہیں میدان عرفات، پھر 10 کی رات مزدلفہ، اور پھر 11 یہاں پہنچتے ہیں، 10 یہاں پہنچتے ہیں، یعنی رات کو وہاں گزاری، صبح پہنچ گئے، پھر 10، 11، 12 3 دن۔ تو اب یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اور ان کے والد اس میں روزے رکھتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں حدیث پاک ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس پہ جو احناف کی دلیل ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اور 197 اور 198 دو حدیثیں ایک ساتھ ملا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، اور ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مضامین چونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے ایک ساتھ ذکر کر دیں۔ ان دونوں نے کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے جس کو قربانی میسر نہ ہو، یعنی وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، قربانی نہیں ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ قربانی نہ ہو تو اس کے بدلے میں روزے، ورنہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو دیکھیں یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانور قربانی کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے ایام مینا میں روزے رکھے۔ لیکن احناف کا یہ بھی موقف نہیں ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ روزے مطلقاً رکھنے منع ہے، چاہے کسی کے پاس قربانی ہو یا نہ ہو۔ ہمارے دلائل ابھی آتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1999۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے یوم عرفہ میں عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا، وہ ان ایام میں روزے رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر اس کو ہدی یعنی یہ قربانی کا جانور میسر نہ ہو اور اس نے ان ایام میں روزے بھی نہیں رکھے، تو وہ ایام مینا یعنی ایام تشریق میں روزے رکھے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا اپنے تمام حاضرین، تمام سامعین کی، کہ بعض اوقات جب موجودہ دور میں علماء کے مابین کسی شرعی مسئلے میں اختلاف ہو تو فوراً عوام یہ کہہ دیتی ہے مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی متفق ہی نہیں ہوتے۔ اب میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں ذرا صحابہ کے مابین اختلاف بھی آپ ملاحظہ کریں۔ کوئی کہتے ہیں ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے، کوئی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ اب یہ جو بعد کے ائمہ ہوتے ہیں جیسے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر کوئی کسی صحابی کا قول لیتا ہے، وہ ان کو زیادہ قوی دلیل لگتی ہے، اور یا دلائل اس کے زیادہ موافق ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرے صحابی کا قول لے لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ اختلاف چلتا آتا ہے اور آج کے دور تک پہنچتا ہے۔ آج بھی فقہی مسائل میں بڑے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی آنکھوں کی ڈونیشن کو جائز کہتا ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ اعضاء کی ڈونیشن بعض صورتوں میں ہم جائز کہتے ہیں، بعض میں ناجائز۔ کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو مطلقاً جائز کہے گا، ہم اس کو مختلف شرائط کے ساتھ جائز کہتے ہیں، ورنہ غلط کہتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آراء میں۔ اس میں فوری طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ چونکہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارہ نہ کرنا کہ اس لڑائی کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ ذاتیات پر مشتمل فائٹ ہے یا واقعی اللہ کی رضا کی خاطر کسی درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک علمی بحث ہے۔ یہ توجہ کیے بغیر ابے بھائی ان مولویوں کے پاس نہ جاؤ، جاؤ گے دماغ خراب ہو جائے گا۔ ایک کے پاس گیا وہ کہہ رہا ہے 3 طلاقیں ہو گئیں، ایک کے پاس گیا وہ کہہ رہا ہے 3 ایک ہو گئیں، یہ تو متفق نہیں بیٹھتے۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دو ان کو۔ تو ذرا اپنے خاندان میں بھی تو ایسا کریں کہ یہ خاندان والا کچھ بات کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، لڑتے رہتے ہیں، خاندان ہی چھوڑ دو۔
کل پھر دوستوں کے مابین سے اختلاف ہو، دوست چھوڑ دو، اور پھر دنیا بھی چھوڑ دو ایک دن کہ دنیا میں اتنے اختلاف ہیں۔ تو اگر اختلاف ہی وجہ فرار بن جائے تو پھر آپ کیوں اپنا آفس نہیں چھوڑ دیتے، کیوں گھر بار نہیں چھوڑ دیتے، کیوں خاندان نہیں چھوڑ دیتے؟ ایک دین ہی آپ کو ایسا نظر آیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف آپ کو نظر آیا تو آپ نے اپنے لیے بھاگنا جائز سمجھا اور یہ سوچا کہ اب میدان محشر میں اس کو بطور دلیل پیش کروں گا تو شاید اللہ کی طرف سے بھی یہی جواب آئے کہ ہاں بھئی میرے بندے کو بہت تنگ کیا گیا تھا، اس کو جنت میں ڈال دو، اس لیے دین سے نکلا ہے۔ اگر یہ اس خوش فہمی میں آپ مبتلا ہیں تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ دنیا میں کسی نتیجے تک پہنچنا صرف آپ کے رائے پر موقوف نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر تعلیم قرآن پر موقوف ہے کہ آپ پہلے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حق کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق کوئی نتیجہ نکالیں اور فیصلہ کریں۔ خود اس کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اچھے مستند علماء کے پاس جائیں۔ یہی بس آپ کو سمجھا رہے ہیں، میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ خدا را علماء کے اختلاف پر تنقید نہ کیا کریں اگر علمی اختلاف ہے تو۔ اگر علمی نہیں بھی ہے تو آپ کو کیا پتہ کہ ذاتیات پر مشتمل ہے کہ نہیں، وہ ان کو کرنے دیں اختلاف، آپ اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھیں۔ جہاں آپ نے کسی ایک کی فیور میں بولا، دوسرے کے خلاف بولا، ہو سکتا ہے آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں جو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید میں ہوتی ہیں، احناف کی ذکر نہیں کرتے کیونکہ ایک قول کے مطابق آپ بھی امام شافعی کو فالو کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تر حدیثیں اس میں وہ نظر آتی ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف ہیں، لیکن جو ہمارے تائید کی حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔